السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ میرا نام اقبال ہے، میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں اور میں ایک ٹیکسی چلاتا ہوں۔ لوگوں کو ان کی منزل پر بحفاظت پہنچانا میرا کام ہے، لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس سے میری روح تک کانپ اٹھی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ اس دن آخری سواری اتارنے کے بعد مجھے گھر جانا تھا کیونکہ گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا اور رات کے 1:30 کا بھی ٹائم ہو رہا تھا۔ سڑکیں بھی سنسان ہو چکی تھیں۔ میں گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو راستے میں ایک لڑکی نے مجھے ہاتھ دے کر روکا اور کہا کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی اور ویسے بھی میں اسی طرف جا رہا تھا تو میں نے منع نہیں کیا کیونکہ میرے علاوہ اسے کوئی اور گاڑی بھی نہیں ملتی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی اور اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ کا سننے کے بعد منع کرنے کا جواز بھی نہیں بنتا تھا۔ خیر میں نے اسے اپنی ٹیکسی میں پیچھے بٹھا لیا۔ وہ پیچھے بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ اکیلی جا رہی ہیں؟ اتنی رات کو کسی کو تو آپ اپنے ساتھ لے لیتی۔ میری بات سن کے اس لڑکی نے جواب دیا، کون جاتا ہے کسی کے ساتھ، سب کو اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ میں اس لڑکی کا جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری اس بات پہ اس لڑکی نے کہا، کیسے صحیح ہو جائے گا؟ ہم میں سے کوئی بچے گا تو ٹھیک ہوگا نا؟ اس کی یہ بات سن کر میں گھبرا گیا اور دوبارہ اس لڑکی سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں سمجھا کہ وہ صدمے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ پھر اس نے جو بات کہی تو میری تو جان جیسے حلق میں ہی آ گئی۔ اس نے کہا، میرا شوہر اور میرا بچہ اس راستے سے جا رہے تھے کہ ہماری کار کا ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اور میرا بچہ ہم دونوں تو اسی وقت مر گئے، لیکن میرے شوہر کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہیں اور کس ہاسپٹل میں ہیں۔ میں تو اس لڑکی کی بات سن کر بہت خوفزدہ ہو گیا اور ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ پھر آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی پاگل لڑکی ہے یا پھر صدمے سے دو چار ہے، اس لیے اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے کہا، آپ نے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا؟ میرے پاس گود میں ہی تو بیٹھا ہے۔ میں اس لڑکی کو پاگل سمجھنے لگا، لیکن جب اس نے دوپٹہ ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف بڑھا کر اپنا بیٹا دکھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں کوئی عجیب سی مخلوق تھی جو انسان کے 2 مہینے کے بچے جتنا تھا، لیکن وہ بہت ہی بھیانک چہرے والا کالا سا بچہ تھا اور وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں ہنسنے لگا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں یہ عجیب سی مخلوق دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اور میرے اس ٹھنڈ میں ماتھے سے پسینے جاری ہو گئے۔ اب تو مجھ سے ٹیکسی بھی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ میرے گھبرانے اور خوفزدہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے ٹیکسی نہیں سنبھل رہی تھی اور اسٹیئرنگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ٹیکسی قابو سے باہر ہونے لگی۔ اچانک وہ لڑکی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی ایک بھیانک چڑیل کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، جیسے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آج تمہارا ہونے والا ہے۔ میں نے پھر ہمت کر کے بڑی مشکلوں سے اسٹیئرنگ کو سنبھالا اور گاڑی کو چلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پیچھے سے مسلسل وہ ڈائن تھی یا چڑیل تھی یا پچھل پیری، نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی، وہ میرے اوپر ہنستی رہی اور مسلسل یہی کہتی رہی کہ کیسے بچو گے آج تمہارا بچنا ناممکن ہے، آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس چڑیل نما عورت کی گود میں جو بچہ تھا وہ اڑ کے گاڑی سے باہر نکلا اور سامنے شیشے کی طرف آ کے چپک گیا۔ مجھے پتا چل چکا تھا کہ یہ میرا ایکسیڈنٹ کروانا چاہ رہا ہے کہ میری نظروں کے سامنے آگے کا منظر نہ آئے اور میری گاڑی کہیں نہ کہیں لگ جائے، اور میری گاڑی میں بیٹھی وہ چڑیل مسلسل ہنس رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے نہیں پکڑ رہی، نہ ہی مجھے ہاتھ لگا پا رہی تھی۔ پتا نہیں وہ دونوں کتنی دیر تک یہی تماشا کرتے رہے، لیکن میں سمجھ چکا تھا
کہ یہ مجھے چھو نہیں سکتے، یہ مخلوق مجھے ڈرا کر میرا ایکسیڈنٹ کرنا چاہتی ہے۔ مجھ میں ان سے لڑتے لڑتے تھوڑا حوصلہ بڑھ گیا، کیونکہ یہ روحیں ابھی تک میرے قریب نہیں آ سکی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا پا رہی تھی۔ ان کی اسی حرکت کی وجہ سے مجھ میں تھوڑی ہمت آئی اور میں ٹیکسی کو صحیح طریقے سے ڈرائیو کرنے لگا کہ کہیں کوئی نقصان یا حادثہ نہ ہو جائے، لیکن مسلسل ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے میں پریشان آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ان سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ پھر اچانک میری نظر سامنے رکھی یاسین شریف پر پڑی، جو میں روز صبح کام پر جانے سے پہلے ٹیکسی میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ میں نے ہمت پکڑی اور ایک ہاتھ سے یاسین اٹھائی اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالا اور زور زور سے یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت کرنا شروع کی، اس چڑیل آفت کی چیخیں بلند ہو گئیں اور اس کا بچہ جو مسلسل گاڑی کے شیشے سے چپکا مجھے ڈرا رہا تھا، وہ بھاگتا اور چیختا ہوا اپنی ماں کی گود میں چھپ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اب میری جان بچ سکتی ہے، اور وہ چڑیل مسلسل مجھ سے کہے جا رہی تھی کہ یہ بند کرو، اس کو پڑھنا بند کرو، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، آج تم ویسے بھی نہیں بچ سکتے، چاہے کتنا ہی زور لگا لو، ہم تمہیں مار کر ہی دم لیں گے اور اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ لیکن میں مسلسل یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کلام الہی کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی جنات، چڑیل یا بدرو میں نہیں ہو سکتی۔ میں اور زیادہ تیز آواز میں یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگ گیا اور اس چڑیل آفت کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ میری ٹیکسی سے باہر نکلی، اس کی گود میں وہ بھیانک بچہ بھی چپکا ہوا تھا، اور ایک دم پھر وہ میری ٹیکسی کے سامنے آ گئی اور مجھے پھر دوبارہ سے ڈرانے لگی۔ لیکن میں بھی اب ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا اور 2 سے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اس میں پھونک ماری اور اس کا پانی اس چڑیل نما آفت پر چھڑکا۔ جیسے ہی میں نے پانی چھڑکا، وہ کافی تیز چیخی اور دور جا کے گری۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے سے ہٹی تو میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میں ابھی تک اسی راستے پر تھا جہاں سے میں نے ان کو بٹھایا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں کے آگے اتنا بڑا دھوکہ آ چکا تھا۔ میں نے پھر دوبارہ سے قرآن پاک کی جتنی بھی مجھے آیتیں یاد تھیں، میں نے تمام آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ چاروں کل پڑھے، آیت الکرسی پڑھی اور یاسین کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور پانی پر پھونکے مارتا رہا کہ جیسے ہی اگر یہ آفت دوبارہ سے میرے پیچھے آئے تو میں اس کے اوپر اس کا چھڑکاؤ کر دوں۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر میرے سامنے آئی۔ میں نے پھر دوبارہ سے پڑے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اس بار وہ چڑیل کافی بری طریقے سے چیخی، ایسا لگا جسے بہت تکلیف میں ہو، اور اچانک سے پھر وہ غائب ہو گئی۔ شاید وہ مجھ سے ہار گئی تھی، کیونکہ اللہ کے کلام کے آگے کسی کی کیا طاقت جو ٹک سکے۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور ٹیکسی چلاتا رہا۔ اب راستہ طے ہو رہا تھا، نہ جانے اس میں ایسی کیا طاقت تھی جو میرا راستہ ہی طے نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں اب اس جگہ سے نکل سکا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں تھا۔ جس راستے سے وہ لڑکی بیٹھی تھی اس جگہ ایک قبرستان تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے ٹیکسی کی رفتار اور تیز کر دی اور سیدھا گھر پر ہی آ کر دم لیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے میری آج جان بچائی۔ گھر پر آ کر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ کافی پریشان ہو جاتے۔ پھر دوسرے دن جب اس واقعے کا ذکر میں نے اپنے کچھ دوستوں سے کیا اور اس راستے کے بارے میں کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اکثر رات کو اس طرح کی مخلوق بہت سے لوگوں کو دکھائی دی ہے اور کافی سارے ایکسیڈنٹ بھی اسی راستے پر ہوتے ہیں۔ شاید وہ اسی مخلوق کی وجہ سے ہوتے ہوں گے۔ وہ راستہ رات کو کافی خطرناک ہے، آئندہ اس راستے پر مت جانا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اس راستے سے آج تک پھر کبھی نہیں گیا۔ جی تو پیارے ویورز، یہ تھا کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا اور اسرار خوفناک سچا واقعہ۔ یقیناً آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔